Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. Today our topic is Muslim Educational Conference and its objective. Page number 30, chapter number 2. The All India Muhammadan Educational Conference was an organization promoting modern and liberal education for the Muslim community in India. It was founded by Sir Syed Ahmad Khan in 1886 after the Hindus founded Indian National Congress. He provided a political platform to the Muslim and he stopped Muslim from joining Congress because of obvious Hindu influence. It held its meeting at the various places to provide a forum for discussing problems that affected the Muslim at large. All India Muhammadan Educational Conference was the origin of the Muslim League. The Muslim League was born in the 20th session of the All India Muhammadan Educational Conference. بچوں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی وہ ایک ایسی تنظیم تھی جو کہ جس کا کام تھا مسلمانوں کے اندر جدید تعلیم کو فروغ دینا انڈیا کے اندر، اور اس کو سر سید احمد خان نے 1886 میں بنایا. اور اس وقت جب ہندوؤں نے اپنے لیے آل انڈیا نیشنل کانگریس یعنی ایک ہندو جماعت کی بنیاد رکھی، اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس جماعت میں شمولیت اختیار کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ ایک پیورلی جو تھی ہندوؤں کی جماعت تھی اور اس کے اندر ہندوؤں کا اثر و رسوخ زیادہ تھا. اسی لیے سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا، ایک ایسا فورم مہیا کیا جس کے اندر مسلمان اکٹھے ہوتے اور اپنی جو ان کی مختلف پرابلمس ہوتی، جو مختلف ایشوز ہوتے وہ اس کے اندر ڈسکس کرتے. اور یہی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہے جو بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی بنیاد بنی. اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے جو 20th میٹنگ تھی، 20th سیشن جو تھا، اس کے اندر پھر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو کہ 1886 میں سر سید احمد خان نے قائم کی، اس کے آبجیکٹیو کیا تھے. The principal aims of the conference were: number 1, to make an effort to spread Western education to the highest standard among the Muslim. Number 2, to introduce religious education in English schools founded by Muslims and to find out means to conduct it in the best possible way. Number 3, to examine a state of education and instruction in the local primary schools and take steps to remove their present state of decay in directing them onto the path of progress. اس کے 3 بڑے آبجیکٹیو تھے. پہلا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جدید مغربی تعلیم کو پھیلایا جائے، اس کے لیے کوششیں کی جائے. نمبر 2 جو تھا، جو مسلمانوں کے مذہبی اسکول ہیں ان کے اندر جو ہے انگریزی تعلیم دینے کا بھی بندوبست کیا جائے بہترین طریقے سے. اور تیسرا، جو ملک کے اندر مسلمانوں کے جتنے بھی لوکل پرائمری سکولز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے اور ان کی جو خستہ حالی ہے ان کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں. All India Muhammadan Educational Conference used to conduct its meeting at Ishat Manzil, a mansion of the Dhaka Nawab family. It was later donated for the establishment of the Dhaka University by Khwaja Nawab Sir Salimullah in 1912. آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے جو اجلاس ہوتے تھے، جو بھی اس کی میٹنگ ہوتی تھی، وہ عشرت منزل میں ہوتی تھی جو کہ ڈھاکہ کی ایک نواب فیملی کا مینشن تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھاکہ کی جو نواب فیملی تھی، خواجہ نواب سر سلیم اللہ نے اس جگہ کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے ڈونیٹ کر دیا، اور 1912 میں پھر یہاں پہ اس یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. آن 30 دسمبر 1906 30 دسمبر 1906 کو پولیٹیکل سیشن آف دا کانفرنس ٹک پلیس ان دس بلڈنگ. آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک سیاسی اجلاس ہوا. اٹ واز چیئرڈ بائی نواب وقار الملک ان دس سیشن. A motion to form All India Muslim League was approved. The name was proposed by Nawab Sir Salimullah Bahadur and seconded by Hakim Ajmal Khan. All delegates were registered as member of the proposed party led by Mohsen al-Mulk and Waqar al-Mulk as joint conveners.
پھر 1906 میں جو پولیٹیکل جو سیاسی اجلاس ہوا آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا، اس کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا جو نام تھا وہ نواب سر سلیم اللہ بہادر نے دیا اور حکیم اجمل خان نے اس کی حمایت کی۔ پھر اس کے اندر جتنے بھی ڈیلیگیٹس، جتنے بھی قائدین نے شرکت کی، ان کو جو ہے اس پارٹی کی رکنیت دی گئی، اور نواب محسن الملک اور وقار الملک جو تھے وہ دونوں اس کے کنوینر بنے۔ تو بچوں یہ جو تھا یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا آغاز تھا، اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ وہی جماعت ہے جس کی لیڈرشپ جو تھی انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اندر مسلمان جو تھے وہ اپنے لیے ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب اس میں سے آپ کا ایک کوشچن ہے، What were the main objectives of All India Mohammedan Educational Conference؟ بلکہ آپ اس کو یوں کرنے، when and where All India Mohammedan Educational Conference was established and what were its objectives؟ اس کا آنسر آپ لکھیں گے پیج نمبر 30 سے۔ The All India Mohammedan Educational Conference was an organization promoting modern and liberal education for the Muslim community in India. It was founded by Sir Syed Ahmad Khan in 1886 after the Hindus founded Indian National Congress۔ یہاں تک لکھ کے پھر لکھیں گے the principal aims of the conference were، اور پھر اس میں نمبر 1، 2 اور 3، یہ جو تینوں اس کے ایمز ہیں، تینوں جو اس کے آبجیکٹیو ہیں، یہ آپ لکھ دیں گے۔ یہ کوشچن آپ اس میں سے کریں گے اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر اور اس کو یاد کریں گے۔ تھینک یو کلاس۔